حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ کل یوم ثلاث مرات وکل لیلۃ ثلاث مرات حبا بی وشوقا الیہ کان حقا علی اللہ ان یغفر له ذنوبه تلک اللیلۃ وذلک اليوم۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دن اور رات کے اندر تین مرتبہ درود پاک پڑھے، یعنی 3 مرتبہ دن کو اور 3 مرتبہ رات کو کیسے پڑھے؟ حضور نے فرمایا جو بندہ شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ میری ذات پر درود پڑھے گا تو اللہ رب العالمین پر حق ہے کہ اللہ اس پڑھنے والے کے دن اور رات کے گناہوں کو مٹا دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اس پڑھنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دے، یہ اللہ پر حق ہے۔ دیکھیے وظیفہ کتنا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ۔ حضور کی ذات پر درود پڑھنا ہے، اس کا اجر کیا ہے؟ فرمایا کہ جو بندہ پڑھے گا دن اور رات کے اندر 3 مرتبہ تو اللہ رب العالمین پر حق ہے کہ اللہ اس بندے کے دن اور رات کے گناہوں کو معاف فرما دے، مٹا دے۔ اسی طرح درود کا ثبوت قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، نوری مخلوق، اس کے نوری ملائکہ نبی کی ذات پر درود پڑھتے ہیں۔ جب یہ فرمایا پھر کیا حکم ہوا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو تم نے کیا کرنا ہے؟ اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب کی ذات پر درود و سلام بھیجو۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اس درود پاک کا کی برکت کتنی ہے، یہ وظیفہ کتنا بڑا ہے۔ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، یہ ایسا وظیفہ ہے جس کو رب بھی کرتا ہے، رب کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک عام وظیفہ نہیں ہے۔ فرمایا پہلے اللہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کی ذات پر درود پڑھتے ہیں، پھر ایمان والوں کو حکم ہوا، اور حکم کن کو ہے جی؟ ایمان والوں۔ کن کو جی؟ ایمان والوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، بے شک خطاب ایمان والوں کو ہے۔ جڑا بندہ مومن ہوئے گا، جڑا بندہ ایمان والا ہوئے گا وہ حضور کی ذات پر درود پڑھے گا۔ سبحان اللہ۔ باقی تو سمجھ جاؤ بڑا درود نہیں پڑھے گا، حکم تو ایمان والے نے دیا، تو پھر ایمان والا جڑا ہوئے گا نا وہ محبوب کی ذات کے درود پڑھن تو گریز نہیں کرے گا، وہ تے بڑھ چڑھ کے حضور کی ذات کے درود و سلام کے نذرانے پیش کرے گا۔ پڑھ پڑھ درود غفلت نہ کر، وہ اب بھی تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم یہاں سے درود پڑھتے ہیں، وہ مدینے والا اپنے روزے میں بیٹھ کر ہمارے درود کو سماعت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ کو میرے آقا کی شان ہے، اور حضور کا ذکر کرنا اور حضور علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھنے کی یہ فضیلت ہے۔ اس لیے اپنی روٹین میں لے کر آئیں، اپنا معمول بنائیں، دن کے اندر کم از کم زیادہ نہیں تو تقریباً 313 مرتبہ حضور کی ذات پر درود پڑھنا چاہیے۔ آپ کو بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ بنتا ہے۔ ہم حضور کی امتی ہیں، حضور کی امت میں ہیں۔ وہ نبی جو ساری زندگی، جو نبی پیدا ہوا سر سجدے میں رکھا، کہا یا رب ہب لی امتی، یا رب ہب لی امتی، یا رب ہب لی امتی، اور جب وہ نبی دنیا سے گیا تو صحابہ کیا کہتے ہیں؟ جب حضور کو قبر میں رکھا گیا تو اس وقت دیکھا گیا کہ حضور کے لب جنبش فرما رہے تھے، حرکت کر رہے تھے، اور اس وقت بھی پتہ ہے حضور کی زبان پر کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رب اے اللہ میری امت۔ اسی لیے امتی کا بھی حق بنتا ہے کہ امتی بھی حضور کی ذات پر گھر چڑھ کے درود و سلام بھیجے۔ آئیے سفر کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اور اس مبارک مہینے کی 20 تاریخ کو عالم اسلام کی مشہور و معروف ہستی تاجدار لاہور داتا گنج بخش گھوڑی رحمۃ اللہ علیہ
افغانستان کے محلے یعنی علاقے کے علاقہ غزنی کے رہنے والے ہیں، اور غزنی کے اندر ایک محلہ ہے حجویر، جس کی نسبت سے داتا صاحب کا نام حجویری رکھا۔ آپ نجیب الطرفین ہیں، یعنی آپ اصلی حسینی سید، اصلی حسینی سید ہیں، ابتدائی سے بڑے نیک، بڑے پارسا، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اور علم دین کا بہت زیادہ شوق رکھتے تھے، علم دین کے ساتھ بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ تقریباً 34 سال کی عمر مبارک میں لاہور کے اندر تشریف لے کر آئے، یہاں پر نیکی کی دعوت دی۔ کس طرح دعوت دی؟ کہیں پر بیانات کیے، کہیں پر لوگوں کو تبلیغیں کی، لوگوں کو دین کی طرف بلایا۔ اس طرح لاہور کے اندر آ کر داتا صاحب نے دین کا ڈنکا بجایا، اور آپ نے تقریباً 30 سال کے عرصے میں برصغیر کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیا۔ آپ کا مزار مبارک جو ہے وہ لاہور کے اندر ہے، اور آپ کی نسبت سے لاہور کو مرکز الاولیاء اور داتا نگر بھی کہا جاتا ہے۔ داتا کی نسبت سے ہی لاہور کو مرکز الاولیاء بھی کہا جاتا ہے، اور داتا نگر بھی کہا جاتا ہے کہ داتا کی نگری ہے۔ کیا غرض در در پھروں میں بھیک لینے کے لیے، کیا غرض کہ میں در در پھروں بھیک لینے کے لیے، اے سلامت آستانہ آپ کا داتا بھیا، چولیاں بھر بھر کے لے لے جاتے ہیں ہم رات دن، او میری امید کا گلشن بنا داتا بھیا۔ حضور داتا کا بخشری ہے، ولی کامل ہے، اور آپ کے فیض کا دریا آج بھی جاری ہے، آپ کی کرامات آج بھی ملتی ہیں۔ ہم نے ابتدائی کے اندر 20ویں سپارے کے آیت مبارکہ سنی، اللہ رب العالمین نے فرمایا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ ہے، فرمایا کہ قسم آگے بڑھنے والوں کی، پھر کائنات کا نظام چلانے والوں کی، یہ دو قسمیں کھائی۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی، دو آیات کو، اس مقام پر اللہ رب العالمین نے 5 صفات کو بیان کیا، جن میں سے آپ کے سامنے میں نے بھی 2 صفات کو تلاوت کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آگے بڑھنے والوں کی قسم، پھر فرمایا کہ نظام چلانے والوں کی قسم۔ یہاں پر ایک بات جو ہے وہ ذہن نشین تعلیم دے کہ پوری کائنات کا جو نظام ہے، یہ ساری کائنات جو ہے یہ اللہ رب العالمین چلا رہا ہے۔ یہ ساری کائنات کون چلا رہا ہے جی؟ اللہ رب العالمین چلا رہا ہے، وہی پوری کائنات کا مالک و خالق ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ کن فرما کر، لفظ کن فرما کر ہزاروں جہان پیدا فرما سکتا ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سبھی اس کے محتاج ہیں۔ ہم سب اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، مگر اللہ رب العالمین نے اپنے ہی قانون سے یہ سارا نظام بنایا کہ کسی کو اس کائنات کا نظام دیکھ بھال کی ذمہ داریاں دی، یعنی اللہ رب العالمین نے لوگوں پر ذمہ داریاں ڈالی ہیں، یعنی کائنات کا نظام ہے، اس کی دیکھ بھال کے لیے ذمہ داریاں عطا کی گئی۔ جس طرح کے فرشتے جو ہیں ان کی مختلف ڈیوٹیاں ہیں، کوئی فرشتہ نامہ اعمال لکھنے پر مقرر ہے، کوئی فرشتہ پہاڑوں پر مقرر ہے، کوئی فرشتہ بارش برسانے پر مقرر ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے الگ الگ ڈیوٹیاں لگائی۔ غرض یہ کہ یہ سارا نظام اللہ رب العالمین وہ جیسے چاہتا ہے کر دے، کیونکہ قرآن کریم میں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس لیے وہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، اس مقام پر وہ کون خوش نصیب ہیں کہ جن کی اللہ پاک نے قسم کو ارشاد فرمایا ہے؟ کون لوگ ہیں؟ سوال پیدا ہوا، یہ کون
امام فخر الدین رازی اور علامہ محمود علوسی امام بزاوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس سے مراد اولیاء کرام کی وہ پاک روحیں بھی ہو سکتی ہیں جو دنیا میں اللہ پاک کے قرب کی مشتاق ہوتی ہیں. وہ مراد ہو سکتا ہے. اس سے فرمایا کہ اس سے اولیاء کرام بھی مراد ہو سکتے ہیں. وہ پاک روحیں جو ہیں وہ بھی مراد ہو سکتی ہیں جو ہر وقت اللہ رب العالمین کے قرب کے مشتاق ہوتے ہیں. بس انہیں ایک ہی لگن ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے, اللہ کو حاصل کرنا ہے. ہر وقت ہم اللہ کی عبادت کے اندر مشغول رہتے ہیں. فرمایا اس سے مراد اولیاء کرام بھی ہو سکتے ہیں. پھر جیسے ہی وہ اپنے جسموں سے جدا ہوتی ہے ان کی روحیں جو ہیں وہ تیزی کے ساتھ, کیونکہ دنیا کے اندر وہ کیا کوشش کرتے ہیں, اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں دنیا کے اندر. تو جب وہ وفات پاتے ہیں تو ان کی جو روحیں ہوتی ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے قرب کی طرف جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. لہٰذا آگے بڑھنے والے جو ہیں پھر اللہ پاک نے جس طرح کے فرشتوں کو مختلف ذمہ داریاں عطا فرمائی, ایسے ہی اولیاء کرام کی پاک روحوں کو بھی مختلف کاموں کی اللہ رب العالمین نے ڈیوٹیاں سونپ رہی. یہی وہ پاک روحیں ہیں کہ جن کی قسم ارشاد فرما کر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. اور قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر اور اس بات کا بیان موجود ہے کہ اولیاء کرام کی پاک روحیں جب ان کے جسموں سے جدا ہوتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے, کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے, فرمایا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ اولیاء کرام سے کہا جاتا ہے کہ میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ. شاہ ولی اللہ حضرت دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بات بیان کی گئی ہے نا, اس سے یہ معلوم ہوا کہ ولی اللہ کی روح پاک کو فرشتوں کے ساتھ شامل ہونے کا حق دیا جاتا ہے. جو اللہ کا ولی ہوتا ہے, جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے, فرمایا کہ یہ جو چیز بیان کی نا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, کیا فرمایا کہ میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ. تو شاہ ولی اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں, اولیاء کرام ہوتے ہیں, ان کو جو فرشتے ہیں اللہ کے نوری مخلوق ہیں ان کے ساتھ ملنے کا حق دیا جاتا ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ. صحابی رسول حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ آپ جنگ موقع کے اندر شہید ہوئے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن سرکار وقار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, بیٹھے ہوئے تھے. اچانک سرکار وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے, یعنی جب وہ بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت جعفر طیار جو ہیں ان کی بیوہ حضرت اسماء بنت امیس یہ بھی حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے. تو اچانک حضور علیہ السلام نے نا وہاں پر کہا وعلیکم السلام, یعنی کسی نے سلام کیا تو حضور نے سلام کا جواب دیا. حالانکہ وہاں پر بظاہر کوئی بندہ نہیں تھا. حضور نے جب سلام کا جواب دیا تو پوچھا گیا تھا آپ نے یہ جو سلام کا جواب دیا ہے یہ کس کو دیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا یا اسماء یہ جعفر ہیں. کون ہے جی؟ جو کہ جنگ موقع کے اندر شہید ہو چکے تھے. حضور نے فرمایا کہ یہ جعفر ہیں جو حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے. انہوں نے مجھے سلام کیا اور جعفر نے مجھے بتایا کہ جنگ کے دوران میرے جسم پر 73 زخم لگے تھے. میں نے اسلامی پرچم پہلے سیدھے ہاتھ میں پکڑا, اسلامی پرچم کو سیدھے ہاتھ میں پہلے تھاما, میرا ہاتھ کٹ گیا, پھر میں نے اس پرچم کو اپنے الٹے ہاتھ میں تھاما. کہتے ہیں کہ میرا وہ بھی ہاتھ کٹ گیا تو پھر کیا معاملہ ہوا؟ حضرت جعفر طیار کہتے ہیں کہ جب میرے
امام حاکم نے مستدرک میں روایت کو بیان کیا کہ سرکار کی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رات میں نے جعفر کو دیکھا، ان کے دو پر تھے اور فرشتوں کے ایک جماعت کے ساتھ اڑ رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ اللہ پاک کے نیک بندے اولیاء کرام جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، ان کی روحیں جسموں سے جدا ہوتی ہیں، تو ایسا نہیں کہ معاذ اللہ وہ مر کر فنا ہو جاتے ہیں، نہیں بلکہ وہ زندہ ہے، انہیں مختلف ڈیوٹیاں بھی سونپی جاتی ہیں، جیسا کہ اللہ کا قرآن کریم میں فرمان ہے، فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں، جو اولیاء کرام ہیں، آپ خوف ہی نہیں کوئی ان کو، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ وہ دنیا کے اندر اپنے رب کو راضی کر کے گئے، وہ دنیا کے اندر اپنے رب کی بندگی کر کے گئے ہوتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، ریاستیں کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اسلام نے، شریعت نے، وہ ان چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، اس وجہ سے یہ مقام حاصل ہوتا ہے۔ قرآن پاک اور احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اولیاء کرام اپنے مزارات کے اندر زندہ ہیں، ان کی روحیں مختلف کام بھی انجام دیتی ہیں۔ آئیے ہم داتا حضور رحمۃ اللہ تعالی جو جن سے ذاتے بھی ہیں اور بہت بڑے عالم دین بھی ہیں، بہت بڑے فاضل بھی تھے، ولایت کے بلند درجے پر پہنچے ہوئے تھے، آپ بھی اپنے مزار کے اندر زندہ ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ کہ داتا حضور سارے اولیاء اللہ کے نبی اپنے مزاروں میں زندہ ہیں، اپنی امتیوں کی فریادوں کو سنتے ہیں، چاہے تو اپنے چاہنے والوں کو اپنا دیدار بھی عطا کرتے ہیں۔ وہ چاہیں جو ان کا چاہنے والا ہو اسے دیدار سے بھی نواز دیتے ہیں۔ اور یہ سارا کچھ کیسے کرتے ہیں؟ وہ اللہ کی عطا سے کرتے ہیں، اللہ کی دی طاقت سے کرتے ہیں۔ یہ بھی ساتھ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں، اللہ کے نبی اپنے مزاروں کے اندر زندہ ہیں، اور جو اپنے امتیوں کی فریاد کو پہنچتے ہیں، ان کو دیدار کرواتے ہیں، سارا کچھ اللہ کی عطا سے ہے، اس کے عطا کے بغیر کچھ نہیں۔ یہ اللہ کی عطا ہی ہے کہ وہ سارا کچھ کر لیتے ہیں۔ بابا غلام فرید بٹالوی رحمۃ اللہ تعالی ایک بزرگ ہیں، ماضی کریم کے بزرگ ہیں، زیادہ پرانے نہیں ہیں۔ ان کے دل میں ایک خواہش تھی۔ کیا خواہش تھی؟ کہ کسی طرح میں اللہ پاک کو قرب حاصل کر لوں۔ کیا کر لوں جی؟ اللہ کو قرب حاصل کر لوں، اللہ کے قریب ہو جاؤں، اس کا اچھا بندہ بن جاؤں، اپنے رب کو راضی کر لوں۔ یہ حضرت بابا غلام فرید بٹالوی جو تھے، ان کا یہ ایک نظریہ تھا، وہ چاہتے تھے، جو لگن تھی کہ میں کسی طرح اللہ کا قرب حاصل کر لوں اور اپنے باطن کی صفائی کر لوں، اور جو میرا دل ہے اس کے دروازے ٹوٹ جائیں، میرا باطن صاف ہو جائے۔ یہی خواہش کے لیے وہ عبادتیں کرتے رہے، ریاضتیں کرتے رہے، بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے، مگر جو مقصود تھا وہ حاصل نہ ہوا۔ کیا مقصود تھا جی؟ اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کی بڑی باتیں کی، بڑی ریاستیں کی، اور بزرگوں کی خدمتوں میں حاضر بھی ہوتے رہے، پر جس چیز کی طلب تھی وہ ملی نہیں۔ جب وہ مایوس ہو گئے، مایوس ہو کر خودکشی کرنے کا ذہن بنا لیا، خودکشی کرنے کا ذہن بنایا اور زہر بھی خرید لیا، تو کیا ہوا؟ اللہ پاک کی رحمت جو ہے وہ ان پر ہوئی، اللہ نے ان پر اپنا کرم کیا، وہ سوئے تو ان کی قسمت جاگ اٹھی اور داتا حضور خان نے تشریف لی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے اللہ کے اولیاء جو اپنے چاہنے والوں کو دیدار بھی کرا دیا کرتے ہیں۔ سوئے تو داتا حضور خان نے تشریف لے آئے، اس لیے آئے ان کی بگڑی بنانے کے لیے خواب میں آئے، اور جب داتا حضور تشریف لے کر آئے تو داتا کے ساتھ ایک اور بزرگ بھی تھے۔ وہ بزرگ جو تھے داتا حضور رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ بزرگ جو ہیں وہ تمہارا مسئلہ حل کر دیں گے۔ اب وہ بندہ، وہ بزرگ اٹھے سو کر، وہ بڑے خوش تھے اور
چلو ہم پیر میرے شاہ صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. تو وہ بزرگ کہنے لگے مجھے اور کیا چاہیے، چلو چلتے ہیں. بزرگ چلے تو کہتے ہیں کہ جب میں ادھر پہنچا تو جب میں نے پیر میرے شاہ صاحب کو دیکھا تو میں نے اس وقت کہا کہ واللہ یہ وہی بزرگ ہے جو داتا حضور کے ساتھ میرے خواب میں تشریف لے کر اللہ. آپ محتاجوں کے والی، درد مندوں کی دعا، بے کسوں کے آپ وارث، اے ولی شان خدا، مشکلیں حل ہوتی ہیں دربار عالی سے صدا، جاری دریا ہے سخاوت کا تیری شہنشاہ، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کامل اللہ. اسی طرح آیت کا جو دوسرا حصہ ہے فرمایا فالمدبرات امرا، پھر کائنات کا نظام چلانے والوں کی قسم. ادھر بھی اللہ رب العالمین نے کائنات کا نظام چلانے والوں کی قسم کھائی. اس کے تحت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ اولیاء کرام کی بات انہیں جو ہے نا خواب میں تشریف لا کر یوں ہی اپنی روحانی کی وجہ سے ہماری مشکلات کو دور کر دیتی ہیں، جس طرح کہ ابھی ہم نے واقعہ سنا. تو روحانی طور پر بزرگان دین خواب میں آ کر مشکل کو دور کر دیتے ہیں. داتا حضور بھی اپنے چاہنے والوں کی ایسی ہی امداد فرمایا کرتے تھے. حضور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی ان کے عظیم پاکستان کے بہت ہی مشہور معروف ہستی ہیں. ایک مرتبہ آپ داتا حضور رحمۃ اللہ تعالی کے دربار میں جو مسجد بنی ہوئی ہے وہ تشریف فرما تھے اور ساتھ آپ کے مریدین اور محبین بھی تھے. وہ تو بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں ایک غیر مسلم آ گیا. جب وہ غیر مسلم آیا تو جو چاہنے والے تھے انہوں نے کہا کہ یہ جو غیر مسلم ہے نا یہ ایک عالم دین ہے، یعنی غیر مسلموں کا عالم ہے، اور یہ جو دیندار لوگ ہیں ان سے سوال کرتا ہے، سوال کر کے اس طرح کے سوال کرتا ہے کہ تم کو جواب ہی نہیں آتا. تو قمر الدین سیالوی جو تھے اصل کے اندر وہ جو بندہ تھا غیر مسلم وہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی سے سوال کرنے آیا تھا، ان کی آزمائش کرنے آیا تھا کہ میں ان سے بھی سوال کروں گا. تو اس غیر مسلم نے قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی سے سوال کیا. کیا سوال کیا؟ وہ کہنے لگا کہ آپ مسلمان لوگ ہیں، اپنے مسجدوں کی دیواروں پر ایک شعر لکھا کرتے ہیں. کیا لکھتے ہیں جی؟ ایک شعر لکھتے ہیں. وہ شعر کیا ہے؟ چراغ و مسجد و محراب و منبر، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر. یہ شعر لکھتے ہیں آپ اپنی مسجد کی دیواروں پر. یعنی ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اسلام کے چاروں اولین خلیفہ، چراغ کی طرح روشنی بانٹنے والے ہیں، مسجد کی طرح عزت و شان والے اور محراب و منبر کے حقیقی وارث ہیں. اس شعر کا ترجمہ یہ ہے. غیر مسلم نے پوچھا کہ آپ لوگ مسجد کی دیواروں پر یہ شعر کیوں لکھتے ہیں؟ خواجہ قمر الدین سیالوی نے فرمایا کہ اس لیے لکھتے ہیں تاکہ جب بھی کوئی شخص مسجد میں آئے نا، آ کر ہمارے مسجد کو دیکھے تو اسے پتہ چل جائے کہ یہ کسی عام کی مسجد نہیں، عام لوگوں کی مسجد نہیں، بلکہ یہ حضور علیہ السلام کے چاہنے والے بھی ہیں، حضور کے اہل بیت کے چاہنے والے بھی ہیں اور حضور کے صحابہ کو ماننے والے بھی ہیں. اس لیے ہم یہ شعر لکھا کرتے ہیں. جب یہ جواب سنا غیر مسلم نے قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی کا، تو وہ کہنے لگا آپ لوگ مسلمان ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی بھی مانتے ہیں. آپ کو یہ جو کہہ رہے ہیں آپ کو چاہیے کہ صرف یہ الفاظ جو ہیں اس طرح کے کہ آپ بس حضور علیہ السلام کے لیے کہیں، نہ کہ حضور کے صحابہ کے لیے کہیں. یا آپ کو چاہیے کہ جو روشنی بانٹنے والے چراغ، مسجد کی شان و شوکت، منبر کی شان و شوکت، یہ اس طرح کے الفاظ بس حضور علیہ السلام کے لیے کہیں.
اگر آپ لوگ یہ شان حضور علیہ السلام کی بجائے کسی اور کے لیے مانتے ہیں، لہٰذا تم لوگ یہ شان صحابہ کرام کے لیے مان کر حضور علیہ السلام کی شان میں کمی کرتے ہو۔ یہ غیر مسلم نے خواجہ قمر الدین سیالی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ یہ جو چیزیں بیان کرتے ہو صحابہ کے لیے، تو اس طرح کیا ہے کہ آپ حضور علیہ السلام کی شان میں کمی کرتے ہو۔ حالانکہ تمہارے نبی ہیں۔ جب یہ غیر مسلم نے کہا تو خواجہ قمر الدین سیالی اس اعتراض کے کئی جوابات دینے کے بعد سوچنے لگے کہ میں اس کو کس طرح مطمئن کروں، کیونکہ وہاں پر لوگوں کا جمع مفید تھا، آپ کے مریدین محبین وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر اس بندے کو جو ہے وہ اس کا جواب نہ دیا جاتا تو لوگوں کے اندر کیا تاثر جاتا، لوگوں کے پاس اس کا شکار ہو جاتے۔ تو خواجہ غلام فرید خواجہ قمر الدین سیالی رحمۃ اللہ تعالی جو تھے وہ بھی سوچ رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ داتا ضرور رحمۃ اللہ تعالی جو ہے آپ کے روزہ پر منہ سے ایک نور کی شعاع بلند ہوئی۔ کیا بلند ہوا؟ داتا کے مزار سے ایک نور کی شعاع بلند ہوئی۔ اور خواجہ غلام سیالی صاحب دعائیں کہتے ہیں کہ یہ جو نور کی شعاع تھی یہ میرے سینے میں آئی۔ جب یہ نور کی شعاع میرے سینے کے اندر آئی تو اسی وقت جواب میرے جیب کے اندر آ گیا۔ یہ برکت تھی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی کی، جب وہ نور کی شعاع میرے سینے میں آئی تو میرے ذہن میں ایک جواب آیا۔ تو میں نے اس غیر مسلم سے کہا کہ شخص سن، یہ جو شعر ہم پڑھتے ہیں کہ چراغ و مسجد و محراب و منبر ابو بکر و عمر عثمان و حیدر، اس کا حقیقی مطلب یہ بنتا ہے کہ ہمارے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شان والے نبی ہیں کہ آپ نے اپنی نگاہ نبوت سے کسی کو چراغ کی طرح روشنی دینے والا بنا دیا، کسی کو مسجد کی طرح شان و عزت عطا فرمائی، کسی کو محراب و منبر کا مالک بنا کر قیامت تک کے لیے امام پیشوا مقتدا بنا دیا۔ فرمانے لگے لہذا اس شعر کے اندر حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی المقتدا سر خدا کی تو شان ہے ہی ہے، اس کے اندر چاروں خلفاء کی شان کو بیان تو کیا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی بیان ہے کہ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ کیونکہ یہ چاروں خلفاء حضور سے محبت کرنے والے تھے، حضور کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ تو جب یہ جواب دیا تو پھر وہ غیر مسلم جو ہے اس نے کہا کہ آج تک میرے سوال کا کبھی کسی نے جواب نہیں دیا، پہلے ہیں جنہوں نے میرے سوال کا جواب دیا۔ اللہ یہ کلام کیوں نے فرمایا؟ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی نے اس لیے فرمایا کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں یہ اپنے مزاروں کے اندر بھی رہ کر اپنے چاہنے والوں کی مدد کیا کرتے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ یہ اپنے مزاروں کے اندر بھی زندہ ہے۔ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ اولیاء کرام صحابہ کرام سے کس طرح محبت تھی۔ جب یہ جواب دیا دیکھیے کہ اولیاء کرام کو صحابہ سے کس طرح محبت تھی۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی ظاہری زندگی کے اندر بھی اولیاء کرام کی، صحابہ کرام کی، اہل بیت کی، حضور علیہ السلام کی محبت کو بیان کرتے رہے، بانٹتے رہے، اور جب دنیا سے چلے بھی گئے تو مزار کے اندر رہ کر بھی صحابہ کرام کی جو محبت ہے اس کی حفاظت فرما رہے۔ اللہ اکبر۔ داتا حضور رحمۃ اللہ تعالی کی یہ عنایتیں، نوازشیں آج بھی ان کے چاہنے والوں پر ہوتی ہیں۔ داتا حضور کا فیضان آج بھی جاری ہے، عام فیضان داتا حضور رحمۃ اللہ تعالی کا۔ بعض دفعہ دلوں میں وسوسے آتے ہیں کہ غیر اللہ کو داتا کہنا درست نہیں ہے۔ وسوسہ آتا ہے کہ غیر اللہ کو داتا کہنا درست نہیں ہے، مدد کرنے والا تو اللہ ہے۔
تو آپ کسی بندے کو داتا نہیں کہہ سکتے. تو اس کے متعلق بھی ہمیں یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ داتا کہنا درست ہے. کیا ہے جی؟ داتا کہنا درست ہے، کیونکہ یہ چیز قرآن کریم سے ثابت ہے. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی جو والدہ حضرت مریم ہے، قرآن کریم کے اندر ان کا ذکر ہے. حضرت مریم تنہائی میں تشریف فرما تھی، وہاں ایک نورانی شکل والا نوجوان دیکھا. آپ بہت واقعات ہیں. اپنے کمرے میں یوں نوجوان کو دیکھ کر کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن منک، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں. وہ نوجوان کو انسان نہیں تھا بلکہ انسانی شکل میں جبرائیل امین علیہ السلام تھے. انہوں نے کہا، بی بی مریم سے کہا انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ لوگ کہتے ہیں داتا کا درست نہیں، عطا کرنے والا اللہ ہے. تو ادھر کیا کہہ رہے ہیں جبرائیل امین فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا بیٹا بھیجا ہوا ہوں اور میں کس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں. عطا تو اللہ کرتا ہے، تو جبرائیل امین کہہ رہے ہیں تاکہ میں تمہیں بیٹا عطا کروں. یعنی انہوں نے کہا کہ مریم آپ کو گھبرائیے نہیں، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، آپ کو بیٹا دینے آیا ہوں. یہ صاف لفظ داتا جو ہے ادھر واضح ہو گیا. بیٹا کس نے دی؟ اللہ نے. اللہ کی عطا سے دینے آئے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی بندہ خود دے سکتے، اپنی عطا سے کوئی بندہ کچھ کر ہی نہیں سکتا. جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو بندہ کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کی عطا سے دے گا جب بھی دے گا. اس لیے یہ لفظ جو کہنا ہے کہ درست ہے. داتا زورا رحمۃ اللہ علیہ کو بلند رتبہ ہستی ہیں. اللہ پاک کے فضل سے آپ کے دربار نشان پر لوگوں کی جوڑیاں بھری جاتی ہیں. بندہ ادھر جائے نا تو جانے سے پہلے دل کے اندر ایک مرتبہ نیت کر لے. جس چیز کی نیت کرے گا داتا کے در پہ جا کر وہ چیز مل جاتی ہے. داتا اپنے مندوں کو نواز دے. ایک بات میں دوست کرنا چاہتا تھا کہ کیونکہ کرامات یقیناً حق ہیں، جتنی کرامات ہیں اور یہ حق ہیں، اور اللہ کے چاہنے والے ہوتے ہیں کہ ہم کی مدد بھی کیا کرتے ہیں، مشکلیں بھی حل کیا کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں. البتہ ہمیں ان کی تعلیمات پر بھی توجہ دینی چاہیے تاکہ دنیاوی مشکلوں کو بھی حل کرتے ہیں. اس طرح ہمیں جو ان کی تعلیمات ہیں ان پر بھی عمل پیرا ہونا چاہیے. آئیے داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مبارک فرمان سنتے ہیں اور نیت کرتے ہیں کہ اس پر عمل کریں گے. کرتے ہیں کہ نیت انشاءاللہ. داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے طالب حق، اے حق کو طلب کرنے والے، اے حق کی تلاش کرنے والے، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ عمل کے لیے جس قدر علم کی ضرورت ہے، عمل کے لیے دونوں پر غور کیجیے گا. عمل کے لیے جس قدر علم کی ضرورت ہے اتنا علم سیکھنا فرض اور لازم ہے. کیا ہے جی؟ فرض ہے اور لازم ہے. مزید فرماتے ہیں یوں سمجھ لو، مثال دیتے ہیں داتا صاحب، کہتے ہیں یوں سمجھ لو جس طرح بندے نے نماز پڑھنی ہے، بندہ جب تک طہارت نہیں کرے گا، وضو نہیں کرے گا، اس کی نماز نہیں ہوگی. اگر بندے کو وضو کا طریقے نہیں پتا ہوگا تو نماز کیسے پڑھے گا، وضو کیسے کرے گا؟ اسی طرح جس پانی سے وضو کرنا ہے اگر اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا یہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے تو بندہ پانی کے اندر فرق کس طرح کر پائے گا؟ جب پاک پانی سے وضو ہوگا ہی نہیں. اس لیے داتا صاحب نے فرمایا کہ اے بندے اتنا علم سیکھنا ضروری ہے جتنا تیرا عمل ہے وہ عمل کر رہا ہے اس کے مطابق تیرا عمل اتنا سیکھنا ضروری ہے تاکہ تجھے ان چیزوں کے بارے میں پتہ چل جائے. تو نیت کیجیے کہ انشاءاللہ ہم دین کو سیکھیں گے بھی، سکھائیں گے بھی، پھیلائیں گے بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں فرمان ہے خیر من تعلم القرآن. تم میں سے
हुक्म है उसको लोगों तक पहुंचा सकें, दीन को मुकम्मल कर दे। अल्लाह ने भी फरमाया अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अल-इस्लाम दीना। प्यार के दिन हमने आप पर आप दीन को मुकम्मल कर दिया। जो तो आए दुनिया में इसलिए, अगर अल्लाह अपने नबियों को दुनिया में ना भेजता तो लोगों का ये गिला रह जाना था कि अल्लाह तुमने हमारी हिदायत के लिए किसी को भेजे नहीं जो हमें बताए। इसलिए ये गिला दूर करने के लिए कि लोग क़यामत के दिन ये ना कहें कि हमें पता ही नहीं था, नबियों को भेजा, औलिया को भेजा, उलमा इस दौर के अंदर है। किस लिए दीन को सीखने के लिए, इसलिए कोशिश कीजिए जितना हो सके, जो कुरान की पढ़ा कुरान पढ़े, जो नमाज को नहीं जानता सीखे उसको, जो बुजुर्ग सब को नहीं जानता वो सीखे। ये ज़रूरी मसाइल हैं, हमें पता होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन का दुआ जो कुछ बयान किया, अता फरमाए। आमीन व मा अलैना